بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم اس ویڈیو میں ان مشرکین کا ذکر کرنے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا اور ان کا انجام کیا ہوا، مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو محبت کے ساتھ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حاکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسی کا بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف تھوکا۔ وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوڑ جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے عقبہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد کے منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ چڑھایا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود ہی اس کے منہ پر آ گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اس عقبہ بن معیط کے بارے میں سورۃ فرقان کی آیت 37 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا، کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرا ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا ہاتھ کھا چکے گا تو پہلا ہاتھ پھر اگ آئے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔
اسی طرح حاکم بن عاص بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہی ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ 1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا، اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اس طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں، ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ جواب میں حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اس طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یاغوث بھی تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموزاد تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسریٰ اور قیصر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائیں، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اس قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا نہیں جلانے دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے۔ ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکلیف پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔
اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد اسود بن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لوہے کے تھپیڑوں نے جھلسا دیا۔ اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا۔ مسلسل پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ شخص تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا۔ اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلووں میں ایک ایسا کانٹا چبھا، اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ قریش مکہ مسلمانوں کے بے تحاشا تکالیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تم لوگ روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے اینڈ پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔